السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر پل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی خواتین کے متعلق ہے۔ تو اس میں جو آج کا ہمارا جو مرض ہے، جو جس مرض کے اوپر ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے، آپ کو آگاہی باہم پہنچانی ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ دانی کے اندر پانی کا جمع ہو جانا۔ یعنی آج کا جو ہمارا موضوع جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچہ دانی کے اندر پانی کا جمع ہو جانا۔ تو اس کے اسباب، اس کی تعریف، اس کا علامات، علاج، انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کو واضح کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک بغور سننی ہے، دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو خاطر کا فائدہ ہوگا۔ اور جو بھی خاتون متاثر ہے، اگر آپ یہ ویڈیو سن رہی ہیں، اگر آپ کو یہ مرض نہیں بھی ہے، تو جو اگر آپ یہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیتے ہیں تو کسی اور کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بھلائی کا کام کرنا بھی یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا تھا کہ بچہ دانی کے اندر پانی کا جمع ہو جانا، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رحم کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ استسقا، یا اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ دانی کی استسقا۔ یعنی یہ جو جھلیاں ہوتی ہیں جو بچہ دانی کی، وہاں پہ پانی کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی وہاں پہ وہ جذب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پانی کے اندرونی طور پر جھلیاں جو پانی اندر موجود ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ استسقا کے اندر یہ جو کئی لوگوں کے پانی، جسے پیٹ کے اندر پانی کا پڑ جانا بھی کہتے ہیں، کہ اس کے پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ استسقا کا مرض ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ تو اس کا علاج بنیادی طور پہ وہ استسقا جیسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کی اسباب کے اندر بنیادی طور پہ خون کے اندر ایسی کی رطوبات پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ باہر خارج نہیں ہوتی، جن گردے سے ہی باہر خارج نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر ایسے حساس مقامات پہ اندر پانی ٹھہر جاتا ہے، وہاں سے جذب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، خون اپنے ساتھ پانی بھی لے کے چلتا ہے، جب یہ ایسے مقامات پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے وہ پانی کو جذب نہیں کر سکتا ہے، یا پانی وہاں سے خارج نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے وہ جھلیاں جو پانی سے بھر جاتی ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر برانچوں پہ یہ جو پھیڑو والا جو مقام ہے، ناف کے نیچے سے لے کے شرمگاہ تک، یہاں پہ شدید درد کی کیفیت پیدا ہوئی رہتی ہے۔ پیڑوں کے اندر کھچاؤ اور اس طرح سوزش و ورم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کمر کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا ایسا خون کی کمی کا وہ خاتون شکار ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چلنے پھرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے، جیسے کوئی چیز چل رہی ہے، ایسی کیفیت اندرونی طور پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج جو میں آج آپ کے سامنے بتانے لگا، وہ ایک بنی بنائی ادویات ہے۔ اگر وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو بچہ دانی کے اندر جو پانی جمع ہو گیا، یہ انشاءاللہ سب سے خارج ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے معجون دبید الورد، یہ بنی بنائی کسی بھی کمپنی کی آپ لے لیں، اجمل کی لے لیں، ہمدرد یا کرچی کی لے لیں، تو یہ آپ نے بنی بنائی معجون دبید الورد، دوبارہ میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، معجون دبید الورد، یہ بنی بنائی آپ کو یہ معجون مل جائے گی۔ تو یہ آپ نے معجون ایک تو لے لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے ارک مکو اور ارک کاسنی، یعنی یہ پانی نما ایک ارک ہوتے ہیں جو جن کو ارک مکو اور ارک کاسنی کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے الگ الگ ارک ہوں گے۔ تو یہ آپ نے دو ارک لے لینے ہیں اور 7 معجون دبید الورد لے لینی ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ معجون دبید الورد کا چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ صبح دوپہر شام یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس طرح یہ ارک مکو کا آدھا کپ اور ارک کاسنی کا آدھا کپ آپ نے یہ دونوں ملا کے آپ نے صبح دوپہر شام یہ بھی آپ نے ساتھ پی ہے۔ تو یہ 15-20 دن، 1 مہینہ آپ لگاتار اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا جو بچہ دانی کے اندر جو پانی جمع ہو گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ ایسا ایسا خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔